بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے مسجد قباء کی تعمیر اور پہلا جمعہ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی قباء ہے۔ یہاں انصار کے بہت سارے خاندان آباد ہیں۔ کلثوم بن ہدم ان کے سردار تھے۔ ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام فرمایا۔ کلثوم بن ہدم کے گھر مہمان ہوئے۔ یہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جس کا نام قباء ہے۔ مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا۔ بھاری بھاری پتھر اٹھاتے تھے۔ یہی وہ مسجد ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، یعنی اس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے ہی پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، اور یہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ صاف رہنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ یہاں 14 دن قیام فرما کر ربیع الاول یکم ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن روانہ ہوئے۔ بنی سالم کے گھروں تک پہنچے تھے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی، خطبہ دیا۔ یہ اسلام میں جمعہ کی پہلی نماز تھی۔ 23 ستمبر 622 عیسوی، اور بعد لکھا ہے کہ 8 ربیع الاول یکم ہجری میں جمعہ کی پہلی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ننھال بنو زہرہ کے محلہ میں ادا فرمائی۔ ابھی آپ قباء سے مسجد نبوی کی جانب جائیں تو حی الجمعہ یا مسجد جمعہ آتی ہے۔ اس محلے پورے کو جمعہ محلہ کے نام سے کہتے ہیں کہ یہاں اسلام کا پہلا جمعہ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 صحابہ کرام پہلے جمعہ میں شریک تھے۔ ایک فرض کے بارے میں رکوع اور سجدہ اچھے طریقے سے نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ نماز میں کیسے چوری ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رکوع اور سجدہ اچھے طریقے سے نہیں کرتا ہے۔ پورا جھکنے کے بعد کھڑا ہونا، جتنی دیر میں ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، پھر اچھے طریقے سے سجدہ کرنا، دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں 3 مرتبہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی کہا جاتا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ سنت کے بارے میں سونے کا ادب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو اپنے دانے ہاتھ مبارک کو ایسے رکھ دیے، دانے ہاتھ مبارک کو گال کے نیچے رکھتے، پھر 3 بار یوں کہتے اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہ قیامت کے دن آپ ہمیں عذاب سے محفوظ فرما دیں۔ ایک فضیلت اور عمل، 3 آدمیوں کی ضمانت اللہ دیتے ہیں، یعنی 3 آدمی کی گارنٹی اللہ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی ضمانت اللہ نے رکھی ہے، اگر وہ زندہ رہیں تو بقدر ضرورت روزی ملتی ہے، اور اگر وفات پا جائیں تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ یعنی یہ 3 آدمی جن میں یہ صفات ہوں گی، اللہ ان کی ضمانت اٹھاتے ہیں اور زندگی میں ان کی ضرورت کے مطابق انہیں روزی دیتے رہتے ہیں، اللہ اتنے ان سے راضی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلا شخص جو گھر میں داخل ہو کر سلام کرے اللہ اس کی ضمانت اٹھاتے ہیں۔ پہلا شخص جو گھر میں داخل ہوتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ اٹھا لیتے اور اس کے روزی کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ یعنی جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی روزی میں اضافہ کرے، روزی کے معاملے میں پریشان نہ ہو، تو گھر میں داخل ہو تو کیا کیا کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، کتنا آسان نسخہ، کتنی آسان بات ہے۔ گھر میں داخل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی ضمانت اٹھا لیتے ہیں۔ دوسرا، جو مسجد جاتا ہے، جو بندہ مسجد جاتا ہے اللہ اس کی ضمانت اٹھا دیتے ہیں اور اس کے لیے روزی کا بندوبست غیب سے فرما دیتے ہیں۔ مسجد نماز کے لیے آنا، مسجد خدمت کے لیے آنا، مسجد اللہ کی بات سننے کے لیے آنا، مسجد آ کر صفائی کرنے کے لیے آنا، مسجد کو کیا کہتے ہیں آباد کرنے کے لیے آنا۔ جو بندہ مسجد آنے کا عادی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضمانت اٹھا دیتے ہیں اور اس کی بقدر ضرورت روزی کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا بندہ جس کا اللہ ضامن ہے وہ اللہ کی راہ میں نکلنے والا ہے، مجاہد، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والا یا دین کے کسی کام کے لیے جانے والا۔ تین آدمیوں کی اللہ تعالیٰ ضمانت اٹھاتے ہیں، ان کی روزی کا بندوبست فرماتے ہیں دنیا میں، اور دنیا سے چلے جائیں تو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ پہلا گھر میں داخل ہوتا ہے جو کیا کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوسرا جو مسجد آنے کا عادی ہوتا ہے، اور تیسرا جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں اور لعنت فرماتے ہیں جو مردوں کی نقل اختیار کرتی ہیں، مردوں جیسا اگلیاں بنانا، مردوں جیسے کپڑے پہننا، ٹھیک ہے جی۔ اور ایسے مردوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ طب نبوی سے علاج، سر کا درد ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی سر پر تیل لگائے تو اسے چاہیے کہ اپنے بھوموں سے یہ یہاں سے ابتدا کرے، اس لیے کہ سر کے درد کو روک دیتا ہے۔ جو بندہ تیل لگانے سے پہلے یہاں سے ابتدا کریے، تھوڑا سا تیل اس طرف بھی اس طرف بھی، اس کے بعد سر پر تیل لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سر کے درد کو روک دیتا ہے، سر درد کا آسان علاج، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی نصیحت سورہ تحریم آیت نمبر 8 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے سچی اور پکی توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، تمہیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حالات ہیں ویسے بھی اللہ کی طرف رجوع ہے، ہمارے پاس موقع ہے۔ ہم الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہم سب کا عقیدہ اور یقین ہے کہ اللہ بڑے غفور رحیم ہے، لیکن ہم عمومی طور پر جب احوال نہیں نہ ہوتے ہماری توجہ کم ہوتی ہے، ہماری توجہ کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب احوال آتے ہیں تو پھر الحمدللہ مسلمان کی شان یہ تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ابھی موقع بھی ہے، دستور بھی ہے اور پتہ بھی چل گیا ہے، ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کر لیں، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اللہ کی رحمت میں ہم دوبارہ آ جائیں گے، اللہ کی رحمتوں کے وسیع سائے میں ہم دوبارہ آ جائیں گے، اللہ وبائیں بھی دور کریں گے، اللہ توبہ سے رزق بھی کھولیں گے، اللہ مشکلیں بھی آسان کریں گے، اور اللہ آئندہ کے لیے آسانی کی راہیں کھولنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کا نصیب فرما دیں اور ہماری توبہ قبول فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔